بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس میں مسجد کے حقوق اور آداب میں سے ایک اہم حق اور ادب بتلایا گیا ہے۔ مسجد کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے اہم اور بنیادی حق ہے 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں قائم کرنا۔ مسجد ہے اور ویران پڑی ہوئی ہے تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ 5 وقتہ نماز مسجد میں قائم ہونی چاہیے۔ 5 وقتہ نماز باضابطہ امام اور مؤذن کو طے کریں، بہت اچھا ہے، نظم و نسق باقی رہے گا، ترتیب باقی رہے گی، سب کی نمازیں ڈھنگ سے ادا ہو پائیں گی۔ اور اگر باضابطہ 5 وقتہ امام اور مؤذن کو طے نہیں کیا لیکن نمازوں کا وقت طے کر دیا اور لوگ آ رہے ہیں اور برابر پابندی سے 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، تب بھی مسجد کا بنیادی حق تو ادا ہو جائے گا۔ بنیادی حق ہے مسجد کا 5 وقتہ نماز قائم کرنا۔ اب قائم کرنے کے لیے اس حق کو ادا کرنے کی ذمہ داری محلے والوں پر ہے۔ مطلب اب یہ ہوا کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز کا حق مسجد میں ادا کریں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ میرے ذمہ ہے وہ حق، میرے ذمہ ہے وہ حق، میں ادا کروں گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے ادا کرنے کے لیے امت کے واسطے محلے والوں کے لیے نماز مسجد 5 وقتہ نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کو ضروری قرار دے دیا، تاکہ لوگ اگر حق اور ادب سمجھ کر نہ صحیح لیکن کم از کم اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں، اور نہ کرنے کی صورت میں کہیں گناہ نہ ہو جائے یہ سوچ کر اس حق کو ادا کر دیں۔ تو یہ ایک بنیادی اور ضروری حق ہے۔ دوسرے حقوق مسجد کے ایک حق یہاں یہ بتلایا گیا کہ مسجد میں جب آؤ تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اور حقوق مسجد کے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، دین کا سیکھنا سکھانا یہاں پر ہو، یہ سب مسجد کے حقوق میں سے آتے ہیں۔ اور یہ تو کرنے والے حقوق ہیں۔ نہ کرنے والی چیز مسجد کے اندر ابھی آئیں گی، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کو بعد میں۔ وہ امور جس کا دین سے بالکل بھی تعلق نہ ہو، ویسی چیزیں مسجد کے اندر نہیں کی جائیں گی۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ بعد میں حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فی الحال ان سارے حقوق میں سے ایک اہم حق مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد نماز کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تحیۃ المسجد نماز جو ادا کرنا ہے اس کا ٹائم کیا ہے؟ اس کا ٹائم ہے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آ گیا اور بیٹھ گیا، مطلب غفلت میں نہیں بیٹھا، وانٹیڈلی بیٹھا، بیٹھنے کی نیت سے بیٹھا، باتوں میں مشغول ہو گیا، تو اس نے تحیۃ المسجد کا ٹائم کھو دیا، تحیۃ المسجد کا ٹائم اس سے چلا گیا۔ کوئی شخص ارادہ تو رکھتا تھا تحیۃ المسجد پڑھنے کا، غفلت میں بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی یاد آیا اس کو اور فوراً اٹھ گیا، تو انشاءاللہ اسے تحیۃ المسجد کا ثواب ملے گا۔ غفلت میں بیٹھا اور کافی دیر بیٹھ گیا تو پھر وہ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو تحیۃ المسجد کے ٹائم میں پڑھنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہو تو جائے گی نماز اس کی، مگر جو اصل ٹائم ہے اس میں ادا کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک چیز 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد میں آنے کے بعد تحیۃ المسجد کی نیت سے، یہ ایک مستقل مسجد کا حق ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز نفل ہے، مستحب ہے۔ اگر ہم سنت کہیں گے تو سنت بھی ہے، مگر سنت مؤکدہ واجب سنت نہیں ہے، ضروری سنت نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ قرار دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اجر و ثواب والی سنت ہے کہ کوئی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کہ اس کا حکم مستحب اور سنت اور نفل کا ہے، مانے اجر و ثواب والا عمل۔
تیسری چیز اس کا وقت یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھنے کی تفصیل ابھی کی گئی ہے، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، ایک شخص مسجد میں آیا، فجر کی نماز کے وقت میں آیا، جبکہ فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، تہجد کے ٹائم میں نہیں آیا مسجد میں، تہجد کا ٹائم ختم اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، ابھی جماعت وغیرہ نہیں کھڑی ہوئی مگر کافی ٹائم ہے جماعت کھڑی ہونے میں، اور وہ مسجد میں آیا، تو فجر کے وقت میں، فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئیں گے تو اس وقت تحیت المسجد نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو فجر کی سنت تو پڑھنے کا حکم ہے، مگر تحیت المسجد فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھیں گے سوائے فجر کی سنت کے، پھر اس کے بعد فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے بہرحال۔ اب اگر کوئی شخص مسجد میں آیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور مکروہ وقت چل رہا تھا، مکروہ وقت میں آیا، جو طلوع آفتاب کے ٹائم کا مکروہ وقت ہوتا ہے اس وقت میں مسجد میں آیا، یا دوپہر میں جو مکروہ وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا زوال کا، اس وقت میں مسجد میں آیا، یا سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ پہلے کا مکروہ وقت ہوتا ہے اس مکروہ وقت میں مسجد میں آیا، تو ابھی بھی وہ نفل نماز نہیں پڑھے گا، تحیت المسجد نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسرا ہو گیا نا۔ تیسری چیز، کوئی شخص مسجد میں آیا فجر کی نماز کے بعد، ابھی مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، مسجد میں فجر کی نماز ہو گئی، اس کی خود کی فجر کی نماز نہیں ہوئی، بات سمجھ رہے نا، وہ مسجد میں آیا اور ابھی مکروہ وقت بھی شروع نہیں ہوا، مسجد کی فجر کی نماز ختم ہو گئی، اب وہ مسجد میں آنے کے بعد کیا تحیت المسجد سنت اور فرض پڑھے گا؟ نہیں، وہ بتا چکے ہیں فجر کے وقت میں سوائے سنت فجر اور جماعت فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص، یہ 3 مسئلے ہو گئے، چوتھا، کوئی شخص مکروہ وقت ختم ہو جانے کے بعد اشراق کے ٹائم سے لے کر ظہر کا زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اس بیچ میں آیا، اب اگر آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد نماز پڑھے، اس وقت میں پڑھے، یہ حق ادا کرے مسجد کا، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص زوال کا وقت ختم ہو گیا، مانے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر عصر کی نماز کا، فرض نماز کا ٹائم، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے تک کسی بھی وقت آیا، عصر کی نماز کے ٹائم، ظہر اور عصر کی نماز کے ٹائم کے بیچ میں آئے، 2 رکعت تحیت المسجد نماز ادا کرے، اس وقت میں ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آیا مسجد میں، بات سمجھ رہے، مسجد میں عصر کی نماز ہو گئی، اس کی خود کی عصر کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے اور مکروہ وقت بھی شروع نہیں ہوا، مکروہ وقت تو سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ پہلے رہتا، عصر کی نماز کے فوراً بعد نہیں، تو اب وہ مسجد میں عصر کی نماز ہو گئی اور یہ مسجد میں آیا، اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مکروہ وقت بھی شروع نہیں ہوا، تو یہ تحیت المسجد پڑھ کے اپنی فرض نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ خود فرض پڑھ چکا تھا، گھر میں پڑھ لیا یا مسجد میں پڑھ لے کے باہر چلے گیا، پھر اپنی فرض پڑھ لینے کے بعد وہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آیا، خود کی فرض پڑھ لینے کے بعد اب وہ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عصر کی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ عصر کی فرض نماز کے بعد کا مطلب جب ہم خود فرض پڑھ لیں اس کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آئیں، عشاء کی نماز کے بعد آئیں، کبھی بھی آئیں، فجر سے پہلے تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تحیت المسجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم کے اعتبار سے مسئلے ہو گئے۔ لاسٹ مسئلہ، کوئی شخص ظہر کی نماز کے وقت میں مسجد میں آیا، ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ بھی پڑھنا ہے اس کو، اور مسجد میں آیا، اتنا ٹائم ہے کہ صرف 5 منٹ کا وقت ہے جماعت کھڑی ہونے میں، وہ 5 منٹ میں سنت مؤکدہ بھی اس کو ادا کرنا ہے، تو وہ مسجد میں آنے کے بعد ڈائریکٹ سنت مؤکدہ شروع کر دے بیٹھنے سے پہلے، تو بیٹھنے سے پہلے پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ تحیت المسجد کا بھی ثواب ملے گا، اور سنت مؤکدہ ضروری ہے تو سنت مؤکدہ پڑھنا اس کو لازم ہے۔ 15-20 منٹ کا ٹائم تھا تو وہ تحیت المسجد الگ پڑھے، ظہر کی سنت مؤکدہ الگ پڑھے، پھر فرض نماز وغیرہ سنتیں جو بھی ہیں اس کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز میں بھی نماز سے پہلے مسجد میں آئے، ٹائم اتنا ہے کہ ہم تحیت المسجد الگ پڑھ کے عصر کی سنت الگ پڑھ سکتے ہیں، تو الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ عشاء میں بھی یہی حکم ہے کہ الگ الگ پڑھنے کے اتنا ٹائم ہے تو الگ الگ پڑھنا چاہیے،
اور اگر بس اتنا وقت ہے کہ ہم صرف ایک نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے یا تو عصر میں چونکہ سنت غیر مؤکدہ ہے، ضروری نہیں ہے، تحیت المسجد پڑھ لو ٹھیک، سنت غیر مؤکدہ پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، عشاء میں بھی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے فرض سے پہلے، تو تحیت المسجد پڑھ لیں یا سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیں، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ مگر جہاں سنت مؤکدہ کا مسئلہ ہوگا، ظہر میں ہے خالی فرض سے پہلے، تو اب اس ٹائم پر بندے کو سنت مؤکدہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الغرض باقی مقصد درس حدیث کا یہ ہے بھائی، مسجد کے بہت سارے حقوق اور آداب ہیں، اس میں سے ایک ہے تحیت المسجد ادا کرنا، تو تحیت المسجد 2 رکعت نفل نماز، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ عرب کنٹریز میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ کیا وہ تحیت المسجد ہے یا الگ سے مغرب کی سنت نماز ہے؟ بعض حدیثوں کی وجہ سے انہوں نے وہ مسئلہ نکالا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے، انہوں نے وہ مسئلہ نکالا، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مگر زیادہ تر حدیثیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ مغرب کی نماز میں اذان ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، سیدھا سیدھا فرض نماز پڑھنا ہے، کوئی تحیت المسجد نہیں، سنت وغیرہ نہیں۔ باقی جو لوگ پڑھتے ہیں جس حدیث کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایک آدھ مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت کے طور پہ اہتمام کے ساتھ میں اگر ادا کریں گے تو وہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ 2-4 باتیں ذکر کی گئی ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہر نفل عمل کو اس کے فضیلت پر یقین رکھتے ہوئے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو بھی انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔